صوم امساک ہے، روک دینا، معمولات کو روک دینا۔ ان معمولات میں جو چیزیں تم نے روکنی ہیں، ایک کھانا پینا ہے، کلو وشربو، کھاتے کھو اور پیو بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، طلوع فجر تک، فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو۔ اگر کھانا چاہتے ہو طلوع فجر سے پہلے پہلے کھاؤ بھی اور پیو بھی، جتنا جی کرتا ہے، جتنا من کرتا ہے کھا لو پی لو آپ۔ لیکن جو ہی فجر طلوع ہو، اندھیرا روشنی سے الگ ہو جائے اور روشنی اندھیرے کو پھاڑ دے، چیر دے، انفجار ہو جائے، فجر یعنی روشنی کا ستون اندھیرے کو چیر دے، پھاڑ دے اس کو، افق سے نیچے اور افق سے اوپر، دونوں صورتوں میں ایک ستون بیچ میں حائل ہو جاتا ہے روشنی کا، جو اندھیرے کو چیر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ فجر ہے۔ وہاں سے روک لو، وہاں سے کھانا پینا روک لو، متوقف کر لو۔ کب تک؟ اس کی حد رکھی گئی ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک یہ کام کرنا ہے آپ نے، رات تک۔ جب رات شروع ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا روک کے رکھنا ہے آپ نے۔ اور ایک جو کام روک لینا ہے آپ نے فجر سے لے کر لیل تک، دن بھر جتنا بھی وقت گزرتا ہے اس میں شادی شدہ مرد خواتین ان کا آپس میں ملاپ ہے، یعنی وہ زوجیت کا تعلق بھی روک لینا ہے اس وقت تک، صبح سے، فجر سے اس لیل تک۔ یہاں اب ظاہر فقہی طور پر مختلف اجتہادات ہیں اور فتاویٰ ہیں اور احکامات ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ عموماً متحیر رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ صبح کس وقت روزہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں 3 وقت عموماً چل رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینل آج کل جو اوقات بتاتے ہیں، یا رمضان سے پہلے کچھ لوگ کیلنڈر روزے کا، افطار کا اور سحری کا نشر کر دیتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، اور نہ افطار کا ایک وقت ہے اور نہ ہی سحر کا ایک وقت ہے۔ بعض فجر سے 10 منٹ پہلے روزہ رکھنا روک لو، کچھ 15 منٹ پہلے، فجر سے 15 منٹ پہلے روزہ، کھانا پینا روک لو، روزہ شروع کر دو۔ اور بعض ٹھیک عین فجر کے وقت کو ہی معیار قرار دیتے ہیں کہ جو ہی وہ لحظہ فجر کا پہنچے اس وقت سے امساک کرو اور روک لو۔ صحیح شرعی قرآنی وقت فجر ہی ہے، فجر ایک افق پر ایک ہی فجر ہے۔ مثلا لاہور میں یوں تو نہیں کہ شیعہ کی فجر الگ ہوتی ہے، سنی کی فجر الگ ہوتی ہے، بریلوی کی فجر الگ ہوتی ہے، دیوبندی کی فجر الگ ہوتی ہے، جنہوں نے روزہ رکھنا ہے ان کی فجر الگ ہے، جنہوں نے نہیں رکھنا ہے ان کی فجر الگ ہے۔ لاہور کا ایک افق ہے، اسی طرح دیگر شہر ہیں، ہر شہر کا ایک افق ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کی فجر کا ایک ہی وقت ہے۔ جیسا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع کا ایک ہی وقت ہے، شیعہ بھی ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، سورج تو اپنے وقت پر طلوع ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت شیعہ کے نزدیک 10 منٹ پہلے ہے، فلاں کے نزدیک 10 منٹ بعد میں، ایک ہی وقت ہے۔ یہ جو امامیہ فقہ میں کہا جاتا ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دو، یہ احتیاط ہے، احتیاط ہے، یہ شیعہ وقت نہیں ہے، احتیاط ہے، اور یہ احتیاط سب کو کرنی چاہیے۔ عین آخری لمحے تک نہیں کھانا پینا چاہیے، بلکہ اس سے چند گھڑیاں پہلے سے روک لے، کھانا پینا روک لے اس کو، تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے وقت شرعی کے اندر
امساک کر لیا ہے، یعنی کھانا پینا ترک کر دیا ہے، وقت داخل ہونے سے پہلے یقیناً میں نے امساک کر لیا ہے، اس یقین کے حصول کے لیے یہ احتیاط ہے، اور اس میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، یہ احتیاط ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ میں نے یقیناً امساک کر لیا ہے۔ اس کو فرقہ وارانہ بنا دیا ہے، اس کو شیعہ سنی بنا دیا ہے، اور لکھتے بھی ہیں اتفاقاً پاکستان میں بعض اوقات بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اوقات ہیں، فقہ جعفریہ کے مطابق یہ وقت ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق یہ وقت ہے، فقہ جعفریہ ایسے ہے، فقہ حنفیہ ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فقہی آگاہی ہونی چاہیے، لیکن اس سے خود ایک فرقہ واریت کا ایک تأثر ملتا ہے کہ روزے کا بھی ایک ٹائم نہیں ہے، افطار کا بھی کوئی ان کا معیار نہیں ہے۔ قرآن موجود ہوتے ہوئے یہ سارا تأثر، یہ عجیب سما پیش کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا وقت معلوم ہونا چاہیے۔ وقت روزے کا شیعہ اور سنی سب کے نزدیک وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کلو وشربو، کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، حتی یتبین، جب تک واضح نہ ہو جائے سیاہی روشنی سے اور روشنی سیاہی سے الگ نہ ہو جائے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، یعنی فجر تک۔ یقینی بنانے کے لیے تھوڑا سا پہلے کھانا پینا چھوڑ دو۔ امامیہ جو فتویٰ ہے فقہا کا، یہی درست ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے روک لو تاکہ یقین ہو جائے آپ کو، نہ یہ کہ وقت شیعہ کا الگ ہے سنی کا الگ ہے۔ قرآن کہہ رہے فجر تک کھا پی سکتے ہو، فجر کے بعد روک لو۔ یہ روک لینا روزہ ہے، نیت کر کے کہ میں قربتاً الی اللہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، یہ روزہ شروع ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا فجر سے چند گھڑیاں پہلے روک لو، احتیاط کر لو۔ یہ 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، یہ اپنی ثوابدید ہے، یہ کہیں بھی نہ روایات میں ہے اور نہ فتاویٰ میں ہے، یہ ویسے لوگ اپنے اندازوں کے مطابق یہ مقرر کر دیتے ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ فجر سے پہلے روزہ کھانا پینا چھوڑ دو، اور جو ہی اذان ہوگی پھر نیت کرنی ہے۔ نیت کا وقت فجر ہے، فجر سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دو، لیکن نیت نہیں کرنی۔ فجر سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دو، نماز فجر نہیں پڑھنی، نماز فجر فجر کے وقت پڑھنی ہے، نیت روزہ فجر کے وقت کرنی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جو ہی کھانا پینا آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے چھوڑ دیا، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی نیت کر لو کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، ابھی تو ٹائم شروع نہیں ہوا۔ روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے، فجر تک نیت کرنی، فجر کے وقت نیت کرنی ہے، اس سے پہلے نیت کی ہے اگر تو وہ درست نہیں ہے۔ دوسرا وقت افطار کا ہے۔ کب افطار کریں؟ الی اللیل، رات۔ غروب نہیں کہا گیا، الی المغرب نہیں کہا گیا کہ جو ہی سورج ڈوبے آپ افطار کر لو۔ الی اللیل، رات، جب رات ہو، یعنی لوگ جب کہیں رات پڑ گئی ہے، رات جب تک صدق نہیں کرتی آپ کے افق پر، کوئی اگر کہے جی رات ہو گئی ہے، دوسرا کہتا ہے رات کہاں ہوئی ہے، ابھی تو شام ہوئی ہے، ابھی تو غروب ہوا، ابھی رات کہاں ہوئی ہے۔ یہ ہر جگہ ایک عام سی بات ہے، مسلمان غیر مسلمان کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ غیر مسلمانوں کے اندر بھی پوچھیں اب کیا ہے، رات شروع ہو گئی ہے، تو وہ غروب کے وقت کو رات شمار نہیں کرتے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ رات تک آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اہل سنت کے بعض مسالک کے فقہا رات ہی کو معیار قرار دیتے ہیں افطار کے لیے، یعنی یہ امساک کا